الہ اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے، رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بچپن میں کی احتیاجات، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی ساری بحث اسی سے ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا ذہنی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے نفسی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونے کا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ مجھ سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں۔ زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کہ عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے۔ اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے، بس وہی، اب یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہیں تو ابھی اور رہیں اور چاہیں تو آپ براجت اختیار کریں۔ آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب سے ہو چکی، اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق۔ کوئی دوست، کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی ہستی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے۔ اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے، آدرش، نصب العین،
جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے بڑھتا ہے، کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے، لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا۔ یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش، یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، یہ ہے سب سے پہلا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، یہ دوسرا تصور ہے۔ اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب، بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں۔ اصل میں انسان کی عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے۔ عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہیں، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر، کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے۔ رب وہی ہے، والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا، بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور۔ لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہے سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم۔ لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضے قدرت میں آ گئی ہے، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں،
الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے، مختار حقیقی صرف اللہ ہے، مختار مطلق صرف اللہ ہے۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کے آج کل تو بہت سے لوگ یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دے رہے ہیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار، اس کی پہلی قسط میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوکس قرار دیا، ایک فراڈ قرار دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف سے کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے، حاکمیت صرف اس کی، ملک شہنشاہ الملک القدوس صرف اللہ ہے، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اس کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے، اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی، بادشاہ بھی۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، مادہ ایک ہی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے۔ این امانت چند روزہ دست باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں۔ این امانت چند روزہ دست باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آسری۔ یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس۔